إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حکمتیں، حکومتیں، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک ہے۔ وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، گزشتہ کئی ماہ سے سارے ملک میں وقف بل کے خلاف احتجاجات ہو رہے ہیں، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جگہ جگہ باقاعدہ ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں، اور وقف بل کے تعلق سے جو نئی ترمیمات ہیں جو مرکزی حکومت نے لگائے ہیں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سارے ملک میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سرپرستی میں یہ سارے کام تو ہو رہے ہیں، لیکن خود مسلمانوں کو وقف بل کے تعلق سے یا وقف قوانین کے تعلق سے معلومات نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے وقف بھی کوئی چیز ہوتی ہے شریعت کے اندر، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں۔ ایک بہت بڑی لمبی اور طویل فہرست ہے جو آپ کے سامنے صرف ایک خطبہ جمعہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا
اس مختصر سے وقت میں وقف کی شرعی اور قانونی حیثیت کیا ہے، وقف کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور آخر میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی جس میں ان حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ ان تمام گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی ایک آدمی اس وقت نیکی حاصل کرنے کا حقدار ہے جو پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھی چیزیں اپنے لیے نکال کر کے رکھ رہا ہے اور ایک دم گندی چیزیں اور گھٹیا چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دے رہا ہے، نہیں، بلکہ پاکیزہ چیزوں کو جو اپنے لیے پسند ہے، جو اپنے لیے محبوب ہے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے واقف ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ یعنی بظاہر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے محبوب ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کو محبوب کون سی چیز ہے، کیونکہ وہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے نا۔ تو اس لیے جو اپنے لیے محبوب ہے اللہ کے راستے میں اسی محبوب چیز کو خرچ کرنا ہے، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، صدقہ کہا جاتا ہے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کس کے لیے ہوگا خرچ، ہم کس کے لیے کریں گے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یہ پوری بڑی آیت ہے، جا کر کے آپ اپنے گھر میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ کن کے لیے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ کن لوگوں پر؟ ذوی القربى، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، والیتامى، یتیموں پر خرچ کرنا ہے، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرنا ہے، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا ہے، وفی الرقاب، قیدیوں کو چھڑانے میں اپنے پیسے کو لگا کر کے خرچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے بھی کہا، اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ لیکن آئیے، یہ تو صرف صدقہ و خیرات کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوئی۔ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کے فائدے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتے ہیں۔ کچھ فائدے دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو آخرت میں تو پکا ملنا ہی ملنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به
او ولد صالح يدعو له۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، انسان جب مر جاتا ہے سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب تک وہ زندہ ہے نیک عمل کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، چاہے خیر ہو یا شر ہو۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے تب بھی اس کا اجر مل رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ نمبر ایک، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر مسجد کے لیے اس نے جگہ دے دی، مسجد بنا کر کے اس نے دے دیا، یتیم خانہ بنا دیا، قبرستان کے لیے جگہ دے دی، اور کنواں اس نے کھدوا دیا۔ جو بھی نیک کام ہیں اس کا صدقہ جاریہ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ نمبر دو، او علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حافظ قرآن تھا، اس نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ ایک شخص عالم دین تھا، اس نے لوگوں کو علم سے روشناس کرایا۔ ایک آدمی دین کا داعی تھا، اس نے مسلمانوں میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا، مشرکوں کو اللہ کی طرف بلا کر کے ان کو توحید پر بلایا، منافقوں سے اس نے توبہ کروائی، کافروں سے اس نے جو ہے اسلام کی دعوت دے کر کے اسلام قبول کروایا۔ جب تک انسان یہ کام کرتا ہے وہ زندہ ہے اس کا اجر ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی جتنے لوگوں کو اس نے دین سکھایا، دین کی تعلیم دی، وہ جتنا عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو دیتا رہے گا، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد بندہ چھوڑ کر کے جاتا ہے، نیک اولاد بندہ چھوڑ کر کے مر جاتا ہے، جتنی ماں باپ کے حق میں یا والدین کے حق میں بچے دعائیں کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جب تک زندہ ہے اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس میں پہلے نمبر پر جو چیز ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، انسان مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ وقف اصل میں صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہاں بات سمجھتے جائیں، وقف اصل میں کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہا جاتا ہے۔ صدقے کا فائدہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، جبکہ وقف کا فائدہ وقتی اور دائمی ہوتا ہے۔ جملے کو آپ سمجھیں، صدقے کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، اسی وقت، لیکن وقف کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ بھی ہے، وقتی طور پہ بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، دائمی بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آیا، میری ماں بیمار ہے، میری بیوی یا میرا بچہ بیمار ہے، میری مدد کیجیے۔ آپ نے کیا کیا؟ 1000 روپے دے دیے۔ یہ صدقہ ہے، اصل میں صدقہ جاریہ اس کو بولتے ہیں، صدقہ۔ یہ صدقہ ہے، وقتی طور پہ اس کا فائدہ ضرور ملے گا آپ کو، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو حیثیت والا مالدار بنایا، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک زمین خرید کر کے، مسجد بنا کر کے، یتیم خانہ بنوا کر کے، یا ایک کنواں کھدا کر کے آپ نے للہ فی اللہ وقف کر دیا۔ یہ وقتی بھی ہے اور دائمی، دائمی مطلب ہمیشہ کے لیے اس کا فائدہ ہوا، اسی کو کہتے ہیں وقف۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ اور شریعت کے اندر جو ہے صدقہ اور وقف میں ایک ہی فرق ہے، صدقہ اور وقف میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ صدقہ جس کو دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو صدقہ کیا، وہ کیا بن گیا؟ اس کا مالک بن گیا۔ وقف جو کیا جاتا ہے وہ انسان کی ملکیت سے نکل کر کے اس کا مالک اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، حالانکہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔
وقف اور صدقہ میں فرق یہ ہے، صدقہ جب آپ دیتے ہیں تو سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے، اور جو چیز وقف کی جاتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو وقف کیا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ حکومتیں اس پر اپنا روب نہیں جما سکتی، حکومتیں اپنے قبضے میں وقف کی چیزوں کو نہیں لے سکتی، کیونکہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہم تو وقف کی پراپرٹی کی حفاظت کریں گے، بس ہمارا یہی کام ہے، جو اس سے نکلتا ہے پھل فروٹ وہ جو ہے ہم غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ ابھی بھی اس کی وضاحتیں جو ہے آنا باقی ہے، لیکن آئیے وقف کی کچھ شرائط ہیں۔ وقف کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی پراپرٹی کو وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے بالغ ہو اور عاقل ہو۔ بالغ مطلب میچور ہو، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو، بلوغت کو وہ پہنچ چکا ہے، تب وہ وقف کر سکتا ہے، اور ساتھ میں وہ عاقل ہو۔ عاقل مطلب پاگل نہ ہو، یعنی کسی پاگل کو پکڑ کے آپ بول دیں گے دستخط کر دو ہم یہ وقف کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے، اس کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے جائیداد کا شرعی اور قانونی مالک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط بھی بڑی اہم ہے، جائیداد کا شرعی طور پر اس نے مالک ہونا ضروری ہے۔ شرعی طور پر مطلب پیسے دے کر کے اس نے خریدا ہو، وہ شرعی طور پر مالک ہو۔ قانونی یہ ہے پیپر میں اس کا نام لکھا ہوا ہو کہ یہ اس کا مالک ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کی بھی پراپرٹی لکھ کر کے دے دے یہ میرے طرف سے وقف ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ قانونی اور شرعی دونوں طرح مالک ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے وقف کی نیت واضح ہو اور مستقل ہو، یعنی وقف دینے والا جو ہے باقاعدہ لکھ کر کے دے دے وضاحت کے ساتھ کہ یہ میرے طرف سے پراپرٹی وقف ہے، اور مستقل ہونا چاہیے۔ یہ میری پراپرٹی 10 سال کے لیے وقف ہے، اس کے بعد میں لے لوں گا، یہ وقف نہیں ہے۔ یہ وقف نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا جیسے آدمی جو ہے تھوک کر کے چاٹتا ہے، 10 سال کے لیے دے دیا پھر اس کے بعد اس کو واپس لے رہا ہے، ایسے وقت کی پراپرٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 شرطیں اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن آئیے جب ہم نے وقف کی شرائط کو سمجھا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا سب سے پہلے شریعت اسلامیہ میں کس نے وقف کیا؟ وقف کا جب مسئلہ چل رہا ہے شرعی نقطہ نظر سے کس نے سب سے پہلے وقف کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وقف کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جس نے وقف کیا وہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جنگ احد کے موقع پر ایک یہودی آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ جنگ احد کے موقع پر ایک یہودی آیا، اس کا نام تھا مخیرق، اس یہودی کا نام تھا مخیرق۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی خواہش ہوئی کہ میں جنگ احد کے اندر شریک ہو جاؤں۔ جب وہ جنگ احد میں شریک ہونے کے لیے جانے لگا تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 7 باغ ہیں، میرے کھجور کے 7 باغ ہیں، باغیچے ہیں، اگر میں جنگ سے واپس آ گیا تو میرے ہیں، اگر میں شہید ہو گیا تو آپ کے ہیں۔ یہ 7 باغ کس کے ہیں؟ اگر جنگ سے میں واپس آ گیا غازی بن کر تو یہ میرے ہیں، اگر میں شہید ہو گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 کے 7 باغ آپ کے ہیں۔ لیکن اس کو شہادت نصیب ہوئی، شہید ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانکاری حاصل کی کہ باغ کہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان 7 باغوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے جس نے پراپرٹی وقف کی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر وقف کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے گھر کو جو مکے میں تھا
وقف علی الاولاد کرتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے لیے یہ جو ہے وقف کر دیتے ہیں، ان کے خاندان والے اس سے زندگی بھر فائدہ اٹھاتے رہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خیبر میں ان کو ایک زمین جائیداد مل گئی تھی۔ جنگ خیبر میں ایک زمین ان کو جائیداد کے طور پر ملی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ خیبر میں مجھے جو جگہ ملی تھی میں وہ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، اپنے رشتہ داروں میں وقف کر دو، یعنی وہ جگہ باقی رہے گی، وہ باغ بغیچہ باقی رہے گا، لیکن اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، فقیروں کے لیے اور مسافروں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگریمنٹ بناتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر 3 چیزیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ لکھتے ہیں کہ یہ فروخت نہیں کی جائے گی، یعنی یہ بیچی نہیں جائے گی، یہ جو وقف میں کر رہا ہوں یہ چیز بیچی نہیں جائے گی۔ دوسرا، ہبہ نہیں کی جائے گی، یعنی کسی کو تحفتاً نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، یعنی میری اولاد میں میرے مرنے کے بعد یہ جو جگہ ہے یہ وراثت میں بھی تقسیم نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی آدمی وقف کرتا ہے اپنی پراپرٹی کو تو اس میں سے 3 چیزیں نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز فروخت نہیں کی جائے گی، دوسری چیز ہبہ نہیں ہوگی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی۔ اور چوتھا واقعہ وقف کرنے کے تعلق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کہ مدینے کے اندر جو روما کنواں ہے، جو بھی اس کو خرید کر کے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں جس کی ملکیت میں بیر روما تھا، جا کر کے کہنے لگتے ہیں، اور وہ یہودی کیا کرتا تھا، پانی کو باقاعدہ بیچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے اندر مدینے کے اندر پانی کی قلت ہے، فرمایا کہ جو اس کو خریدے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ کہا ڈبل دے دوں گا، پیسہ ڈبل لے لے۔ کہا اب بھی نہیں بیچ، ٹربل لے لے۔ راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کو اپنی ملکیت میں لیتے ہیں اور اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی آدمی یہاں سے پانی اٹھا سکتا ہے، مسلمان جو ہے پانی لے سکتا ہے، یہودی لے سکتا ہے، عیسائی لے سکتے ہیں، کوئی بھی آ کر کے راہ چلنے والا بھی اس کنویں سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کو خریدا اور اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ابی نیزر ایک کنواں ہے، اس کو انہوں نے خریدا اور خرید کر کے وقف کر دیا، لیکن اس کا متولی اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ یہاں تک کہ چھٹا اور آخری واقعہ میں دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں وقف پراپرٹی کے بارے میں۔ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے محبوب ہو، جو تمہارے لیے پسندیدہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغیچہ ہے جس کا نام بیرحہ ہے، میں اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیتا ہوں۔ اور یہ بیرحہ جو کنواں ہے مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کو لے جا کر اس کنویں کے منڈیر پر بیٹھتے۔ اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا اور بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے پانی پیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہو کر کے بالکل آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھتے، پھر اس کے بعد آ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیرحا یہ جو کنواں ہیں میں اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، اپنے رشتہ داروں کے اندر وقف کر دو، یعنی چیز باقی رہے گی، اس کی جو فصل آئے گی وہ سب میں تقسیم ہو جائے گی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا۔ ان تمام واقعات کو، حالانکہ واقعات بہت زیادہ ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف، بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی پراپرٹی کو وقف کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینے میں آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک اکاؤنٹ چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے انہوں نے اپنی پراپرٹی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ مسلم حکومتیں جو بھی آتی رہیں اس کو بچا بچا کر کے رکھے، اور سعودی حکومت نے کیا کیا، اس کے اوپر ایک بڑی عمارت قائم کی، اور اس کا جو پیسہ آتا ہے غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ ان کا اکاؤنٹ چلتا ہے۔ ایک NGO چلا ہے، تنظیم حکومت کے ماتحت میں چلتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے آج بھی وہ اکاؤنٹ ان کا چل رہا ہے۔ ذرا سوچیں، اخلاص کی نیت پر بندہ اگر کرتا ہے تو وہ دنیا سے چلے جاتا ہے، لیکن اس کے نام سے وہی پراپرٹی چلتے رہتی ہے، وقف چلتا رہتا ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کے اندر پورے ایسے کام کرنے چاہیے، ہم مر بھی جائیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کہیں کنواں آپ کھدوا دیں، کہیں بورویل لگا دیں، کہیں مسجد بنا دیں، کہیں مدرسہ بنا دیں، کہیں یتیم خانہ بنا دیں، قبرستان کے لیے جگہ دے دیں۔ بھائی آج لوگوں کے پاس پراپرٹی ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں وقف کرنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں بینک بیلنس رکھ کر کے مریں گے، پراپرٹی رکھ کر کے مریں گے، ہوگا ایسا۔ مرنے سے پہلے ہی بچے باپ کے مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ ایسی اولاد کو ہم نے دیکھا ہے، باپ کروڑوں میں ہے، نہ مسجد کے لیے دیتا ہے، نہ مدرسے کے لیے، نہ غریبوں میں فلاں فلاں کسی میں تقسیم نہیں کرتا، بچے بد دعا کرتے ہیں یہ بڈھا مرتا کیوں نہیں؟ کیا فائدہ ایسی دولت کا جو رکھ کر کے مر جاتے ہیں۔ اور آج بھی ہم نے ایسی اولاد کو، ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے، جب تک باپ زندہ تھا مل کر کے تھے، باپ مرنے کے بعد پراپرٹی کی وجہ سے 40 سال ہو گئے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ دولت کی وجہ سے۔ وہی اللہ کے راستے میں کچھ کر گئے ہوتے، مسجد مدرسہ، کچھ یتیم خانہ، عیدگاہ یا قبرستان بنا گئے ہوتے، اس کا فائدہ ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی زندگی میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے ضرور کیجیے۔ آج کل حالات ایسے ہو گئے جیسے یہ مسجد ہم دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کو بنانے میں ذمہ داروں کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ گھوم رہے ہیں، اور لوگ جو ہے دیتے بھی ہیں، حساب کتاب بھی پوچھ رہے ہیں ہمیں دیے تھے کیا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے دے دیا، آپ کا کوئی حق نہیں ہے حساب کتاب پوچھنے کے لیے۔ اللہ کے بندے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کام ماشاءاللہ باقی ہے اس کا، اس لیے آپ لوگ خیال کریں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے، جنہوں نے اتنی بڑی مسجد کو جو ہے بنایا ہے، قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس دنیا میں خیر کا معاملہ کرے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو جگہ عنایت فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، وقف ہم کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرنا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ان تمام حدیثوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، واقعات کو سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی وقف کی اہل علم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے وقف عام، یعنی جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 2 وقف خاص، یعنی متعین لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے رشتہ دار ہے، بھائی بند ہیں، یا مسافرین ہیں، یا قیدی ہیں، یا فلاں ہیں، وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وقف مشترک ہیں، یا خاص و عام، یعنی خاص و عام دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا وقف کی 3 قسمیں ہو گئیں، وقف عام، وقف خاص، وقف مشترک۔ تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنے طرف سے جو بھی آپ وقف کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ ہے وقف کا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ایک تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، صحابہ کرام نے وقف کیا،
تابعین نے وقف کیا، تبع تابعین نے وقف کیا، اور پھر اس کے بعد جو مسلم حکمران آتے رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز سے جو ہے اپنی پراپرٹی وقف کرتے رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور یہ وقف کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ یہ شرعی حکم ہے، شرعی حکم ہے، مسلمان الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، 1857 میں جب انگریز آئے تو انہوں نے جہاں ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا تو وہیں 1857 نے وقف کی جتنی پراپرٹی تھی انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، جتنی پراپرٹی تھی ہندوستان کے اندر۔ اور اس وقت جو ہے 1857 میں یونائٹڈ انڈیا تھا، یہ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ تو بعد میں لگے ہوئے ہیں نا، لیکن یہ یونائٹڈ انڈیا تھا۔ اس وقت جو ہے جتنی پراپرٹی وقف کی تھی انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے گیا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے ہمارے حق میں دے دو۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں کے احتجاج کرنے پر کچھ پراپرٹی اپنے پاس رکھی لیکن زیادہ تر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ملک آزاد ہوا، یہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد یہاں پر مسائل کھڑے ہو گئے کہ یہ وقف کی پراپرٹی کو کیا کیا جائے۔ باقاعدہ حکومت کے پاس، جو اس وقت کی موجودہ حکومت تھی، ان کے پاس علماء گئے، ان کے پاس وکلا گئے، ان کے پاس دانشور گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کے اندر حکومتیں بھی مداخلت نہیں کریں گی، لہٰذا آپ یہ وقف کی جتنی پراپرٹی ہے مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس کو حوالے کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے انڈر ہی وقف ایک ایکٹ آتا ہے، اسی کے ماتحت وقف بورڈ چلتا ہے، اسی کے ماتحت، یعنی وقف بورڈ کے ماتحت ہی یہ وقف پراپرٹی چلتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے 1954 میں 1954 میں وقف ایکٹ منظور کیا گیا۔ وقف ایکٹ باقاعدہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا کہ یہ پوری کی پوری پراپرٹی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ یہ وقف ایک شرعی قانون ہے، ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد اس میں کچھ رد و بدل کرنا تھا، اس کے اندر ترمیمات کرنے تھے۔ 1959، 1964 اور 1969 میں بھی اس کے اندر ترمیمات کی گئیں، اس کے اندر تھوڑا سا قوانین اونچ نیچ ہوئے۔ 2010 اور 2013 میں بھی وقف کے قانون کے اندر جو ہے ترمیمات ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا 2024 میں مرکزی حکومت نے اس کے اندر 50 یا 60 سے زیادہ ترمیمات کی، اور وہ ایسے ترامیم ہیں جس کو ایک مسلمان کسی بھی حالت میں نہیں مان سکتا۔ اب وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اب حکومت کی طرف سے جو چیزیں مرکزی حکومت کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر گھپلا چل رہا ہے، اس کے اندر مسلمان قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پراپرٹی کو بیچ رہے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہے، مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر درخت کے اندر پھول نہیں آ رہے ہیں، پھل نہیں لگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ درخت کو کاٹ دو۔ یہ دیکھو کہ اس درخت کو بیماری کون سی ہے، دوائی ڈالو، پانی سے سیراب کرو، آج نہیں تو کل پھول بھی آئیں گے، پھل بھی آئیں گے۔ درخت کو کاٹنے کے بارے میں سوچی جا رہی ہے، لیکن یہ وقف ترمیمات کے بارے میں جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ مسلمانوں کی اپنی غلطیاں ہیں۔ اب اصل بات پر آئیے، اور یہ بات کچھ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوگی، جو وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوگی کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کی جائیداد سمجھا ہوا ہے، اس میں وہ تصرف خاص کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وقف کی پراپرٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، بلکہ وہ مالک نہیں ہے، وقف پراپرٹی کا مالک جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وقف پراپرٹی کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیے، تصرف خاص شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے، وقف پراپرٹی کو پیپر کے اندر رد و بدل کرنے کے بعد اس کو بیچ بھی دیا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے، مسلمانوں نے جو کام کیے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جب
ایک وقف کی کوئی پراپرٹی بن گئی، جیسے کمپلیکس بن گیا، وقف کی پراپرٹی تھی اس میں کمپلیکس بن گیا، اور اس میں جو اعلان ہوتا ہے، ٹینڈر ہوتا ہے کہ کون کتنا دے گا. ایک نے کہا میں 5,000 روپے دے دوں گا. 30 سال پہلے وہ 5,000 روپے کرایہ دیتا تھا، آج بھی اس کا کرایہ 5,000 ہے. وہ مالک نہیں ہے، لیتا 50,000 روپے ہے، دوسرے کو اس نے کتنے میں خود لیتا ہے 5,000 روپے وقف والوں کو دیتا ہے، لیکن خود 45,000 روپے جیب میں ڈال لیتا ہے. کیا یہ کمائی حلال کی ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اس نے ٹینڈر کے اندر 5,000 روپے کرائے پر لے لیا. اچھا اگر اس سے زیادہ کرنے کی بات، جاؤ جی تمہارا نہیں ہے، وقف بورڈ والوں کیا تم کیا کرتے ہیں. اور اسی لیے آج پوری وقف کی جو پراپرٹی ہے، میں نے جو کتابوں کے اندر پڑھا ہے، میں نے جو اس کے تعلق سے معلومات حاصل کی ہیں، کسی نے کہا ہے 7 لاکھ ایکڑ زمین ہے پورے ہندوستان میں. وقف کی پراپرٹی کتنی ہے؟ 7 لاکھ ایکڑ زمین، اسکوائر فٹ نہیں، ایکڑ زمین ہے. بعض نے کہا ہے کہ 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے. آپ اندازہ لگائیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ مسلمانوں کا میڈیکل کالج ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی ایک یونیورسٹی ہے، نہ مسلمانوں کا کوئی صحیح طریقے سے دینی ادارہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے. جو جس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا اژدھا بن کر کے بیٹھا ہوا. یہ میرے باپ دادا کی پراپرٹی ہے. ان حالات میں حکومت جو اسٹیپ لے رہی ہے، ایک معنی میں اس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن دوسرے معنی میں اس کو صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلے کے اندر کوئی بھی حکومت دخل اندازی نہیں کر سکتی. اب اگر میں وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں، میرے پاس پوری بعض اہم ترمیمات جو 2024 کے اندر رکھی گئی ہیں، مختصر 1-2 باتیں گنوا دیتا ہوں. اس کے اندر جو ہے 3C ایک نیا دفعہ جو ہے ایکٹ حکومت نے، مرکزی حکومت نے لکھا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ وقف کے مسئلے میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو پورا اختیار دیا جائے گا. وہ کسی بھی جائیداد کو بدل سکتا ہے، ریونیو ریکارڈ بدل سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اوقاف میں رکھ بھی سکتا ہے، چاہے اس میں سے کینسل بھی کر سکتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا نا اسے، کیونکہ وہ وقف کی پراپرٹی ہے. اس کے اندر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پر جو وقف کونسل ہے اس کے اندر 14 ممبر آتے ہیں. حکومت نے کہا 14 کے بجائے اس کے اندر 23 ممبر آنا چاہیے، اور 2 اس کے اندر غیر مسلم کو رکھیں گے. اور اسٹیٹ لیول پر اس کے اندر 7 ممبران ہیں. گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں 7 نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو ہے مسلمان کی شرط ختم کر کے اس کے اندر 11 ممبر ہوں گے، اور اس کے اندر 2 غیر مسلموں کو رکھا جائے گا. اور وقف بائی یوزر یہ بھی ایک اہم ایکٹ ہے جو حکومت کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے گزارش کروں گا وقف کے بارے میں معلومات حاصل کریں. وقف کے بارے میں آپ نالج لیں. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور مسلمان خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے ہیں. میں جمعیت اہل حدیث کا ایک ذمہ دار بھی ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے. جان بوجھ کر کے اس کو پیچیدہ بنایا جا رہا ہے. اس میں مسلمانوں کو پریشان کرنا کا بھی مسئلہ ہے، قوانین کو بدلنے کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، ہر جگہ ریلیاں نکل رہی ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماتحت کہیں احتجاج ہوتا ہے، کہیں ریلی ہوتی ہے، تو آپ ضرور جائیے، کیونکہ یہ قوم و ملت کا مسئلہ ہے، اس کو بچانا ہے. اگر ہم نے اس پر احتجاج نہیں کیا، اس کو کینسل نہیں کروایا، کل یکساں سول کوڈ حکومت لائے گی، مرکزی حکومت یکساں سول کوڈ لائے گی. یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی قانون ہوگا، محمدن لا نہیں رہے گا، اس کو ختم کریں گے، یکساں سول کوڈ لائیں گے. مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اگر آپ کو شادی کرنا ہے، نکاح نہیں کر سکتے، آپ کیا کرنا پڑے گا؟ اگنی کے 7 پھیرے آپ کو لگانے پڑیں گے. لگاؤ گے؟ اگنی مطلب آگ کے 7 پھیرے لگانے پڑیں گے. مسلمانوں آنکھیں کھولو. مسلمانوں شریعت کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، یہ مسلم امت کا مسئلہ ہے. اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ جب تمہارے گھروں کو بلڈوزر لگیں گے، جب تمہارے اسلام سے کھیلا جائے گا، تو اس وقت دیر ہو چکی ہوگی. آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماتحت جو کہ ہماری ایک
بہترین تنظیم ہے NGO، اس کے ماتحت ہم لوگوں کو کام کرنا ہے۔ اور مرکزی حکومت سے ہماری گزارش یہ ہے، ہماری اپیل ہے، ہماری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ جو شرعی مسئلہ ہے اس کو شرعی مسئلہ رہنے دیں۔ ہاں، جو اس کے اندر جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، وقف بورڈ کو چاہیے کہ وہ حکومت کی سرپرستی میں ہی سارے کام کرے۔ یہ نہیں کہ ہم حکومت کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہاں کے ہم باشندے ہیں۔ حکومت کے ماتحت رہتے ہوئے جو لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں، غلط انداز سے کام کر رہے ہیں، باقاعدہ حکومت ان پر پریشر ڈالے، وہاں سے چھڑایا جائے اور وقف بورڈ کے ماتحت لے کر کے قوم و ملت کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں وقف کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر کوئی بات میری زبان سے صحیح نکلی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سب کچھ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہے، اس میں میرے نفس اور میرے شیطان کا شر داخل ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، بزرگ ہو یا جوان ہو، لڑکا ہو یا کوئی بزرگ ماں ہو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی زندگی کے اندر ایسے صدقہ اور خیرات والے کام کرو، ایسے وقف والے کام کرو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کو بنائیں، مدرسوں کو بنائیں، ان کو آباد کریں، یتیم خانے بنائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، انگریزوں کے پاس آپ دیکھ لیں، اولڈ ایج ہوم بنا رہے ہیں، ماں باپ کو لے جا کر کے وہاں رکھ رہے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، اسلام مرتے دم تک ماں باپ کی خدمت کرنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہ ہونا ہے نہ ہونے دینا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ماں باپ پلیں گے، ان کا جنازہ کہاں سے نکلے گا؟ ہمارے گھروں سے نکلے گا۔ اور وہ بدنصیب لوگ ہیں، وہ بدنصیب اولاد ہے جو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو تو رکھتے ہیں لیکن ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں۔ یاد رکھو، آج تم اپنے ماں باپ کو برا بھلا بول رہے ہو، دھتکار رہے ہو، ایک وقت ایسا ہوگا جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد تم کو دھتکارے گی، تمہیں اپنے گھروں سے اٹھا کر کے پھینک دے گی۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس لیے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے چلے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال کھانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے لیے تو کافی ہو جا، اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، اے اللہ متحد ہو کر ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔